کبھی کبھی ہم روزمرہ زندگی میں کچھ چیزوں کو اتنا عام سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی اصل اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پانی بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے۔ نل کھولا، پانی آ گیا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر یہ پانی ایک دن اچانک نہ آئے تو کیا ہوگا۔ لیکن دنیا کے کچھ حصوں میں یہ کوئی خیال نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ایسی حقیقت ہے جہاں پانی صرف ضرورت نہیں بلکہ سروائیول کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جنگوں میں صرف زمین اور تیل ہی نہیں بلکہ پانی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی کو ایک نام دیا جا رہا ہے ہائیڈرو وار کرائم۔ دس از محمد سلیمان اینڈ یو آر واچنگ گراؤنڈ ریئلٹیز۔ میڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے پانی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ تیل۔ اس خطے میں تازہ پانی بہت کم ہے، اس لیے زیادہ تر ممالک سمندری پانی کو صاف کر کے یعنی ڈی سیلینیشن کے ذریعے اپنی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ یو ایس، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ صرف تیل کے ذخائر ہی نہیں بلکہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے الزام لگایا کہ کشم جزیرے پر ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ پر حملہ ہوا جس سے تقریباً 30 دیہاتوں کی واٹر سپلائی متاثر ہوئی۔ اس طرح بحرین نے بھی ایران پہ ڈرون حملے کا الزام لگایا جس سے اس کا واٹر پلانٹ نقصان کا شکار ہوا۔ ایران نے بھی وارننگ دی ہے اگر اس کے پاور پلانٹس پر حملہ ہوا تو وہ بھی ڈی سیلینیشن یونٹس کو نشانہ بنائے گا۔ اس صورتحال پہ یورپی یونین نے کہا کہ جنگ کے دوران توانائی اور پانی کی تنصیبات پر حملے بند کیے جائیں۔ خلیجی ممالک میں 400 سے زائد ڈی سیلینیشن پلانٹس موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر اسی پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ UAE تقریباً 42% پینے کا پانی انہی پلانٹ سے حاصل کرتا ہے، جبکہ کویت میں 92%، عمان میں 86%، قطر میں 90% اور سعودی عرب میں 70% پانی انہی یونٹ سے آتا ہے۔ UAE روزانہ تقریباً 7 ملین کیوبک میٹر سے زائد پانی پیدا کرتا ہے، جبکہ قطر کا ایک پلانٹ تقریباً 8,94,000 کیوبک میٹر روزانہ پانی پیدا کرتا ہے، اور UAE کا جبل علی پلانٹ تقریباً 2 ملین کیوبک میٹر روزانہ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب بھی آنے والے سالوں میں تقریباً 80 ارب ڈالر اس شعبے میں خرچ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پانی کی مانگ 2030 میں 30% بڑھنے کے چانسز ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ریجن میں پانی کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہاں فی کس روزانہ پانی کا استعمال تقریباً 507 لیٹر ہے، جبکہ دنیا کی ایوریج 180 لیٹر ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کے بعد سعودی عرب دنیا میں فی کس پانی کے استعمال میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیج کا پانی عام سمندری مقابلے میں تقریباً 25% زیادہ نمکین ہے، جس کی وجہ سے ڈی سیلینیشن کا عمل مزید مہنگا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً 70% سے زیادہ ڈی سیلینیشن پلانٹ اسی ریجن میں ہے۔ ہر روز تقریباً 70 ملین کیوبک میٹر برائن یعنی نمکین ویسٹ پانی اسی سمندر میں چھوڑا جاتا ہے، جو انوائرمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ریجن صرف واٹر سپلائی پر ہی نہیں بلکہ علاقائی واٹر ٹریڈ پر بھی انحصار کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2018 میں ابو دھابی نے فجیرہ سے تقریباً 48 ارب امپیریل گیلن ڈی سیلینیٹڈ پانی امپورٹ کیا۔ ایک وقت پر قطر اور کویت نے ایران سے پانی لینے کا سوچا تھا، لیکن پولیٹیکل سوورینٹی کی وجہ سے یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پانی صرف ایک بنیادی ضرورت نہیں بلکہ ایک سیاسی اور بین الاقوامی مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ جنگوں میں واٹر انسٹالیشن کو نقصان پہنچانے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ 1991 کی خلیجی جنگ میں واپسی پہ لوٹتے ہوئے عراقی فوج نے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو تباہ کیا اور تیل کو سمندر میں بہا دیا جس سے پانی کا نظام متاثر ہوا۔ 1997 میں شارجہ کے قریب ایک حادثے میں ڈیزل کا اخراج ہوا جس سے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ متاثر ہوا اور شہر ایک دن پانی سے متاثر رہا۔ اگر ہم تجزیہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ پانی جیسے بنیادی وسائل کو نشانہ بنانا صرف انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ عام لوگوں کی زندگی کو براہ راست متاثر کرنا ہے۔ میڈل ایسٹ جیسے علاقوں میں جہاں پہلے ہی پانی کی کمی ہے، وہاں کسی بھی قسم کی جارحیت یا غلطی سے ایک بڑا کرائسس یعنی واٹر کرائسس پیدا ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق پینے کے پانی کے وسائل کو تباہ کرنا بین الاقوامی سطح پر ایک سنگین جرم ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ آج کی جنگیں صرف زمین یا طاقت کی نہیں بلکہ وسائل کی جنگ بن چکی ہے، اور پانی ان سب میں اہم وسیلہ ہے۔ اگر اسے محفوظ نہ کیا گیا تو اس کے اثرات آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے۔